السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جناح گارڈن کے متعلق کافی ساری ویڈیوز کی اور ہمارے جو ویورز ہیں یا ہمارے ناظرین ہیں ان کا اصرار تھا کہ آپ خود بھی تو جا کر وزٹ کریں، خالی انٹرویو یا ان کی باتیں سننے سے تو ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ تو میں نے چونکہ ویدر کچھ اس طرح کا تھا کہ بارش کا ماحول تھا تو میں نے پھر بھی جناح گارڈن کا وزٹ کیا۔ الحمدللہ میں کوئی پچھلے 15 سال سے جناح گارڈن کو دیکھ رہا ہوں۔ یقین کریں ناظرین، یہ آپ پارک دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ترقی اس کمیٹی کے دور میں ہوئی ہے جناح گارڈن میں آج تک، یہ میں برملا کہہ رہا ہوں کہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ پارک کی خوبصورتی دیکھ کر، چونکہ اچھا ماحول اور اچھی انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے رہائشیوں کو، تو وہ بھی اس میں ہم نے دیکھی۔ انتہائی خوبصورت پارک، بے شک چھوٹا سا تھا لیکن چونکہ جتنی سوسائٹی ہے اس کے لوگوں کے لیے یہ بہت تھا اور بہت خوبصورت پارک۔ میں نے ان کے آفس کا بھی دورہ کیا، وہاں پر صدر صاحب اور کچھ ایگزیکٹو ممبران، بلکہ پوری باڈی تھی ماں سوائے واجد بھائی کے، باقی ساری ٹیم موجود تھی۔ تو میں سب سے ملا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ مطلب ایک طرح کی چھٹی والا دن ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی سرکاری طور پر، لیکن یہ لوگ سارے کے سارے اپنی ڈیوٹیوں پر موجود تھے۔ یہ چوک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بڑے عرصہ سے جنوبی پنجاب کا ایک منظر پیش کرتا تھا، ٹوٹ پھوٹ، لیکن یہاں پر میں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت یہ چوک بھی بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اندر سوسائٹی کے اندر پائپ لائن ہو، پانی کے پائپس کا معاملہ ہو، یعنی پانی کے اوپر جتنا کام اس کمیٹی نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ باقی اسی ویڈیو میں آپ نے یہ ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، اس میں ایکسکلوسیو انٹرویو ہے واجد نسیم سائی صاحب کا، جس انٹرویو کے ذریعے آپ سارے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات چل رہے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ تو میں نے گاڑی میں، چونکہ بارش کے باوجود میں نے وہاں پر پورا چکر لگایا اور دیکھا کہ کس طرح وہاں پر ابھی بھی نامساعد حالات کے باوجود یہ آفس ہے اور یہاں پر میں ملا ہوں، آیا میں خود، میں نے دیکھا یہ یہاں پر صدر صاحب جناب حاجی کرامت صاحب کھڑے تھے، شاہ جی ان کے ساتھ موجود تھے، ان سے سلام دعا بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی تھوڑی سی۔ چونکہ ہمارا مقصد صرف آپ کو سوسائٹی دکھانا تھا تو اس میں ہم نے شامل کیا ہے واجد نسیم سائی صاحب کا انٹرویو، جو کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں جو واجد صاحب کا انٹرویو ہے، جن ناظرین نے وہ پہلے انٹرویو نہیں دیکھا تو وہ آپ دیکھیں گے تو ان کے سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھ لیں ناظرین ان کی ایفرٹ کہ چھٹی کا دن ہونے کے باوجود یہ لوگ بالکل پانی کے ٹینکر دیکھیں کس طرح لگے ہوئے ہیں، اور جو پائپ لائنیں ہیں جو اندر کھدائیاں جاری ہیں، یہ میں خود موجود تھا یہاں پر۔ ان کے جو ان کا سائٹ آفس ہے، جو سوسائٹی کا ہیڈ آفس تو کورنگ ٹاؤن میں ہے، لیکن یہاں پر جناح گارڈن کے اندر یہ آفس ہے۔ دیکھیں سب کی گاڑیاں کھڑی ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال اس ویڈیو کو آپ نے یہ دیکھیں، یہ پانی کے لیے کھدائیاں جاری ہیں، کام اس پر جاری ہے، اور جو سوسائٹی کے حالات ہیں وہ الحمدللہ بہتری کی طرف چل رہے ہیں۔ چونکہ یہ جون میں بجٹ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک پیکج سا آپ کو دکھایا جائے کہ جناح گارڈن سوسائٹی میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر کافی سارے مسائل تھے۔ تو جو ہم انٹرویو آپ کو واجد صاحب کا دکھا رہے ہیں، اس انٹرویو کے اندر وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات واجد صاحب کی زبانی آپ سننا چاہتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ سارے سوالات کے جوابات مل سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس انٹرویو کی طرف، جہاں پر آپ کو واجد صاحب اور میں، چونکہ میں نے بڑے تلخ سوالات کیے تھے، چونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے پھر زیادہ لمبا ہم دکھاتے نہیں ہیں، تو واجد صاحب نے بہرحال جس طرح جوابات دیے ہیں، اپنی اپنی رائے ہے، تو ملاحظہ کریے وہ ہمارا انٹرویو۔ تو میری تو ہے عادت یہ ہے کہ کسی کے اوپر کبھی تنقید میں نے آج تک نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں نے تو بلکہ کہا جس نے یہاں ایک گھر بنانے میں بھی رول ادا کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جتنی بھی کمیٹیاں گزری، جتنے لوگ آئے، جتنا تعاون کیا، چلیں لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ
حقائق بھی بیان کریں. صحیح. صرف تصویر کا ایک رخ کہ سوسائٹیاں کرپٹ ہوتی ہیں اور چور ہوتی ہیں یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان سوسائٹیوں نے کتنے لوگوں کو رہائش فراہم کی ہے، کتنے لوگوں کو سکون کی زندگی دی ہے ان سوسائٹیوں نے. بالکل. اتنا جو ذمہ داریاں گورنمنٹ کی تھیں، سی ڈی اے کی تھی عبادکاری کی، اس میں کتنا بڑا رول سی ڈی اے کے تعاون سے ان سوسائٹیوں کے لوگوں نے ادا کیا. بالکل. یہ بھی بیان ہونا چاہیے. بالکل. اور سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، سی ڈی اے اس طرح فعال بھی نہیں ہے، لیکن سی ڈی اے کو ریونیو جنریٹ کر کے بھی دینے میں سوسائٹیوں کا کردار بے شک ایسا ہی ہے. جنوری سے 2023 میں ہم نے چارج لیا تھا اور آج تقریباً آلموسٹ 1-2 مہینے میں وہ 2 سال مکمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم 2 سال مکمل ہونے پہ باقاعدہ ایک تقریب کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. پورا ہم ترتیب بنائیں گے کاموں کی. آج چونکہ اچانک آپ نے سرپرائز وزٹ کیا ہے تو میں لکھا پڑھا نہیں ہے یہ میرے پاس، لیکن میں آپ کو اتنا پہ بھی بریف کر دوں کہ 29 کروڑ مائنس سے ہم نے سوسائٹی کا چارج لیا ہے. جب ہم نے چارج لیا سوسائٹی کی سیکورٹی کی پیمنٹس پینڈنگ تھیں، بجلی کے بلوں کی پیمنٹ پینڈنگ تھیں، کچھ بلڈرز کی پیمنٹ کروڑوں میں پینڈنگ تھیں، اور ایون صفائی والوں کی پیمنٹ پینڈنگ تھیں. 29 کروڑ مائنس پہ ہم تھے جب ہم نے چارج لیا سوسائٹی کا. ٹھیک. جب ہم نے پہلے مہینے آگے بیٹھے تو یہاں پر اس وقت بجلی کے بلوں کا 9 کروڑ کے بقایا تھے، تو واپڈا کو ہم نے پے کرنا تھا. آپ پچھلے انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا. جی. ہم نے الحمدللہ آ کے اس ڈیفیسٹ کو ختم کیا، سوسائٹی کی الحمدللہ سرپلس اکاؤنٹس کو ہم نے کیا، چیزوں کو مینیج کیا، اور 2015 کے بعد 2023 میں ٹھیک 8 سال بعد ایک اے جی ایم کنڈکٹ کی. 8 سال بعد کسی اے جی ایم کو اپروول کا شرف حاصل ہوا. وہ تمام چیزیں میرے ممبران کی تعاون سے، میرے لوگوں کے تعاون سے جو ہے نا، اور اداروں کی کوآپریشن سے الحمدللہ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے. آئی سی ٹی ہم وقت سوسائٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے پورا تعاون کرتا ہے. آئی سی ٹی مین کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ. جی آئی سی ٹی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا. جی جی. تو اس کو ہمارا کیونکہ ہم انہیں کے انڈر آتے ہیں تو بھرپور طریقے سے تعاون ملتا رہا. ریگولیٹر تو ڈی سی صاحب ہی ہوتے ہیں. جی ریگولیٹر ڈی سی صاحب ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ کبھی نہیں آئی، بلکہ ہماری سرزنش ہوتی ہے جب ہم کوئی کام سلو کرتے ہیں تو ہمیں کوشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے سینئر جو ہے نا وہ ہم سے خوش رہیں. اور جو ایک ذمہ داری تھی کہ 5,000 گھروں پر مشتمل آبادی جناح گارڈن اور 2,000 گھروں پر مشتمل کرنگ ٹاؤن آبادی جو بیسک سہولیات سے کافی حد تک محروم تھیں. یہاں کافی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ کرنگ ٹاؤن کی اپنی اپروچ نہیں تھی. الحمدللہ آج کرنگ ٹاؤن کا اپنا انڈر پاس کے تھرو ہم لوگ ایک اپنا پراپر ہم اپنا راستہ بنا چکے ہیں. پھر ہیڈ آفس ہمارا ایک کرائے کی بلڈنگ میں بلو ایریا میں تھا، آج الحمدللہ اپنی بلڈنگ میں ہم شفٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اسی طریقہ کرنگ ٹاؤن کی روڈیں پچھلے دریور میں بہت زیادہ اکھاڑ دی گئی تھیں. 50% سے زائد روڈیں ہم بنا چکے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی 10-15 دن میں ہمارا کام بڑی سپیڈ میں شروع ہوگا. کرنگ ٹاؤن کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی گلی کچی نہیں ملے گی. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کرنگ ٹاؤن میں پھر سب سے بڑا ایشو تھا پانی کا، واٹر کرائسس سے جب ہم نے چارج لیا تو الحمدللہ ہم نے آ کے ٹینکر مافیا اور جو ہے نا ٹینکر ڈلوانے کی روایت کو ختم کرتے ہوئے پانی کی نئی زمینیں خریدیں. پانی کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 40 کنال زمین اس وقت ایسی خرید لی ہے جہاں الحمدللہ واٹر ریسورس بہت زیادہ ہیں، اور وہاں ہم ایڈیشنل کر چکے ہیں انڈر واٹر بورنگ کا ٹیوب ویل. ہم نے جب چارج لیا 6 ٹیوب ویل تھے، آج الحمدللہ 11 ٹیوب ویل لگا کر ہم لوگ کرنگ اور جناح گارڈن کا پانی بافر مقدار میں دینے کی پوزیشن میں. سر الحمدللہ ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ کا سسٹم بھی ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر بھی آڈٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پہ آبجیکشن کیا گیا کہ ہم نے 8 فارم ہاؤس شاید سستے بیچے یا مس یوز کیا فنڈ کا ہم نے. اچھا. الحمدللہ ہمارے جو فارم ہاؤس آکشن ہوئے اس ریٹ پہ آج بھی کسی کا فارم ہاؤس آج تک بکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اوپن آکشن ہوا اور آکشن کے بعد جو پیمنٹ آئی الحمدللہ وہ سب سے بڑے ریٹ پہ ہمارے فارم ہاؤس گئے اور اچھی اماؤنٹ ہماری سوسائٹی کو ہم نے سوسائٹی کے خزانے میں جمع ہوئی. ٹھیک ہے. تمام کی تمام سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں آئی اماؤنٹ پھر اکاؤنٹ کے تھرو لینڈ پرچیزنگ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کی گئی. جیسا ہم نے لینڈ اے جی ایم کے وقت لوگوں سے اپروول لی تھی، یہ فارم ہاؤس آکشن کرنے سے پہلے باقاعدہ اے جی ایم اپروول لی گئی، منٹس اپروو کروائے گئے، فارم ہاؤس کی الگ سے اپروول لی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو آکشن کے لیے پھر سے رجسٹرار کا نمائندہ مقرر کروایا گیا تاکہ تمام کے تمام معاملات شفاف طریقے سے ہوں، اس پہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. سر سینیارٹی لسٹیں ترتیب دی ہم نے آ کر، اس سے پہلے میرٹ کا نظام بنا ہی کوئی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بنا ہوتا تو آج 2005 والے متاثرین بقایا ہیں اور
2016 والے پلاٹ لے چکے ہیں. تو ہم نے آگے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ تھی کہ پلاٹ ملنا شروع ہو, میرٹ پر لوگوں کو ملنا شروع ہو. ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیس پہ کہ جس بندے نے ڈیو سب سے پہلے آل ڈیو کلیئر کیے ہوئے ہیں, بکنگ نہیں ہے, آل ڈیو کلیئر جس ڈیٹ سے لوگوں کے کلیئر ہوئے ہیں اس ڈیٹ کو سینیارٹی میں پہلا نمبر دیا ہے. آل ڈیو کلیئر ہونے سے ہم نے اس کو کرائٹیریا میں شامل کر دیا کہ اس دن اس کی آخری کیس جمع ہوئی تھی, وہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پہ آ گیا. اس ترتیب میں فرسٹ جو کم فرسٹ سرو کے بیس پہ ہم لوگ اس کو سینیارٹی میں ڈال چکے ہیں کہ جنہوں نے پہلے آل ڈیو کلیئر کیے وہ سینیارٹی میں پہلے ہیں, اور جنہوں نے پیمنٹیں لیٹ پوری کی ہیں وہ سینیارٹی میں بعد میں ہیں. اور جو پلاٹ دینے کی بات آتی ہے کہ ہم نے پلاٹ کسی کو شاید مس یوز آف پاور کرتے ہوئے سینیارٹی کے بغیر پلاٹ دیے, ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم آنے سے پہلے 250 کے قریب مختلف کورٹس کے آرڈر تھے کہ لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں, جن میں سے 55 سے 56 ایگزیکیوشنز ہمارے پاس آئی تھیں رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کے آفس کی طرف سے. ہم نے ان کے ایگزیکیوشن کو پٹ کیا تو ہم نے ان کو ڈیلیور کرنا شروع کیا. تو مین وائل لوگ 55 کے قریب ہم نے پلاٹ دیے تھے ابھی کورٹ ایگزیکیوشن پر کہ لوگ کنٹمپٹ میں چلے گئے کہ نہیں, کچھ نے کہا سینیارٹی کے مطابق ملنا چاہیے, ان کورٹ ایگزیکیوشن کی کوئی حیثیت نہیں, اور کچھ نے کہا کہ یہ آرڈر چونکہ ایک اور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا کہ اس کے مطابق پہلے ان لوگوں کو ملنے ہیں پلاٹ جن کی ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہیں پہلے, وہ بھی کورٹ کی ایگزیکیوشن پینڈنگ تھی, تو وہ ایگزیکیوشن پینڈنگ ہے تو یہ نہیں دے سکتے. تو اس کو متنازع کر دیا گیا کہ آپ پلاٹ دینے کا سلسلہ فی الوقت فروغ تھے. بات یہ ہے نا کہ میری اکثر یہ ہوتی ہے کہ تنقید کرنا جو ہے نا ہر ایک کا حق ہے. یہ جمہوریت کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام پسند نہ آئے, کوئی اختلاف آئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے. تنقید کرتے ہوئے نا آپ ذاتیات میں بھی اگر ہے تو آپ کو ذاتی نالج میری کوئی برائی ہے تو اس کو پھر ایکسپلین ثبوت کے ساتھ کرنا بھی چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے میری کسی معاملے میں برائی ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ بیان کرے, مجھے تب بھی کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو میری ذات پہ بھی کسی کو اگر ذاتی میرے کسی فیل پہ ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ بات کرے. صحیح بات ہے. تو میں نے کوشش کی اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی. میرے والد صاحب نے الحمدللہ بہت محنت کر کے, یہی جناح گارڈن میں ہمارا ایک اینٹوں کا بٹا ہوتا تھا, اچھا, اس کے بدلے میں سن 2013 میں ہماری سوسائٹی نے اس فیملی کو, ہماری پارٹنرشپ میں تھی تو 72 پلاٹ دیے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آ گئے, کیا ہو گیا. 2013 میں اسی سوسائٹی میں ہمیں 72 پلاٹ ہماری فیملی کو ملے تھے. تو الحمدللہ جب میں نے جوائن کیا, میری اپنی ایجوکیشن ہے ACMA میں نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, تو الحمدللہ سمجھتا ہوں میٹرز کو کہ معاملات کو میں نے کس طریقے سے لے کے جانا ہے اور کئی اداروں میں نے جواب کیسے دینے ہیں. جو فیل میرا ہوگا یہاں اگر میں مس یوز کروں گا تو ادارے مجھے کبھی بھی اسپیئر نہیں کریں گے جانے کے بعد. صحیح بات. تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت ہے کہ میں کوئی ایسا غلط کام کر کے اس سوسائٹی کا نقصان یا اپنا نقصان کر کے اس سوسائٹی سے کبھی نہیں جاؤں گا. تو تنقید کرتے ہوئے صرف میرا یہ ادب احترام سے بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ ذاتیات میں بھی مطلب الفاظ میں بھی تھوڑی احتیاط کر لیا کریں, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو ایسے بڑا پن دکھاتے ہوئے پھر کہیں کہ ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ بھی بیان کریں. وہ یہ خالی میرے کام کو غلط تو کہہ دیتے ہیں کہ یار اس نے یہ غلط کر دیا, تو بتا دیں ٹھیک کیسے ہونا تھا. ابھی میرے ایک بھائی نے پچھلے دنوں کہا جی فیز 2 کے لوگوں کو 1 میں پلاٹ ملنے چاہیے, تو میں نے اس کو سوال کیا کہ پھر 1 والوں کو کہاں ملنے چاہیے. اب ہمارے پاس جو فیز 1 کے فیز 2 کے متاثرین ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر لیا, اور نیشنل اسمبلی کے تینوں کی ورکنگ چیزیں ہم نے بنا کر پلاٹس کی ترتیب بنا لی ہے, کہاں کہاں کس کو کتنے پلاٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے. فیز 1 کے اندر ہمارے پلاٹ میں نے بڑے وسوخ سے کہا کہ 500 لوگوں کو ہم ان شاء اللہ فیز 1 میں ایڈجسٹ کر پائیں گے. 2000 سے 3000 کی کیپیسٹی ہماری فیز 2 کے اندر موجود ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے 2 متبادل جگہیں لے رکھی ہیں, ان کی ہم اپروول لینے جا رہے ہیں. کچھ لوگ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آئی رائز کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے, کچھ ریفنڈ ہوں گے. تو یہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے, یہ نہیں کہ یہ طلب حل نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ 1 کے متاثرین بھی اور 2 کے متاثرین بھی نمایاں کمی ہو چکی ہوگی جب ہم یہ اپنا پروجیکٹ ڈلیور کریں گے. تو سر 2004 میں فیز 2 کا LOP جمع کرایا گیا تھا جو آج تک پھر دوبارہ بحال نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. 2004 کے بعد اب 20 سال بعد ایک LOP ہم نے کروایا فیز 2 کا. کروایا جی, کروایا ہے الحمدللہ. ہم فیز 2 کا LOP بھی کروا چکے ہیں, اور فیز 1 کی ایکسٹینشن ہم نے 2023 میں کروائی تھی. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اس ٹینیور کے اندر ہمارے 2 سالوں میں 2 LOPs ہوئے, حالانکہ 11 کے بعد 2011 کے بعد کوئی بھی لے آؤٹ پلان ہمارا اپروو نہیں کرایا گیا, کوئی نقشے پاس نہیں کرائے گئے. الحمدللہ اس مینجمنٹ کمیٹی نے آ کے اپنی سوسائٹی کو ریگولرائز کرنے کے لیے 2023 میں فیز 1 کا ایکسٹینشن کا LOP اپروو کروایا, اور 2024 کے اندر فیز 2 کا LOP اپروو کروایا ہے. انشاءاللہ 2025 کے اندر ہمارا جو اولڈ LOP کینسلڈ ہے
اس کی ریویژن بھی کرا کے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو تینوں پروجیکٹ اپنے لیگل کرا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی اور مجھے اب اچھا نہیں لگا, سچی بات ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ چلے کلیئر کر دیں عوام کو, کیا کرتے تھے؟ سر جی میرا اپنا تو جو رجسٹرڈ بزنس تھا سن 2007 میں رجسٹر کروایا. شروع میں نے 1998 میں نے بزنس سٹارٹ کیا کوری روڈ کے اوپر ہی یونیک ایونٹ مینجمنٹ کے نام سے. میرا پہلا بزنس ایونٹ مینجمنٹ کا تھا جو 1998 میں شروع کیا گیا اور باقاعدہ 2007 میں رجسٹر کروایا گیا. وہ آج بھی میری فرم ایکٹیو ہے, کام کر رہی ہے, میرے نام سے ہی چل رہی ہے, یونیک انٹرپرائزز کے نام سے. ٹھیک ہے. میرا ایونٹ مینجمنٹ کا بزنس ہے, میرے ابھی بھی اس کی انکم آتی ہے. اور دوسرا میں نے 2007 میں ہی ساتھ ایک نوکری جوائن کی بزنس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک جاب جوائن کی جسے کہتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس. تو میں نے وہاں کام شروع کیا. الحمدللہ پنڈی کے ٹاپ 5 کے اندر میرا نام رہا ہے مارکیٹنگ کے دوران. جتنا عرصہ میں رہا وہاں الحمدللہ میری لیڈر گیلری میں میری فوٹو لگتی رہی ہے. پنڈی کے اندر آج بھی لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ میں نے ٹاپ جو ہے نا پروڈیوسر میں سے میں رہا. الحمدللہ جو HRD ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے, میں نے وہاں باقاعدہ میرے کم از کم 150 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے انشورنس پر ٹریننگ دی ہے. تو الحمدللہ فخر کرتا ہوں میں کہ میں ایک اسٹیٹ لائف کا نمائندہ ہوں. اور میں نے اگر وے آف ٹاک سیکھا ہے, میں نے گفتگو سیکھی ہے, میں نے مارکیٹنگ سیکھی ہے تو اسٹیٹ لائف کے استادوں سے سیکھی ہے. اور میں فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا رول ہمارا یہ اسٹیٹ لائف کا ہے. اور یہ اسٹیٹ لائف وہ ادارہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا اور یہ فنڈ فراہم نہ کرتا ہم ایک اسٹیج پر تو ہم کبھی بھی ایٹم بم نہ بنا سکتے. تو یہ اسٹیٹ لائف ایک ایسا ادارہ ہے مارکیٹنگ کا, رسپیکٹیبل کام ہے. یہ لوگوں کی ایک عجیب و غریب انہوں نے کہا کہ یہ مرنے کے بعد کلیم دیتا ہے, جو مجھے ایک بڑی عجیب بات آئی کہ یہ لوگوں کو مرنے کے بعد کلیم دیتا ہے. اسٹیٹ لائف ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. یہ آپ کی اماؤنٹ کو سکیور کرنے کے 76 پلان دیتا ہے. آپ کی لائف سیونگ کے علاوہ آپ کی اماؤنٹ سیونگ کے مختلف پلانز ہیں, چائلڈ ایجوکیشن پلان ہیں, میرج پلان ہیں, آپ کے سیونگ پلانز ہیں. تو وہ مرنے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو ڈیفینیٹلی. ساتھی اب آج لوگ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ پے کرتے رہتے ہیں تاکہ جب کہیں بیماری بڑی آ جائے تو ان کو گھر سے کچھ بیچ کے اپنا علاج نہ کرانا پڑے, وہ انشورنس کلیم کر کے اپنا علاج کروا لیتے ہیں. سر واجد صاحب, کام کوئی بھی عزت دار کام وہی ہوتا ہے جس میں آپ لائل ہوں, ایمانداری کے ساتھ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شعبہ عزت میں فرق ڈالتا ہے. ہر شعبہ باعزت ہوتا ہے. یہ بات ذاتیات ہے, یہ ویسے کرنی نہیں چاہیے. بہرحال آپ کا 2007 کی ریٹرن نکالیں گے نا میری تو 3 لاکھ روپے پر منتھ انکم تھی اس وقت. 3 لاکھ ماہانہ ایونٹ مینجمنٹ کے بزنس سے کمانا تھی. تو 3 لاکھ روپے میں 2007 سے الحمدللہ اپنے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو بالکل گنتا ہوں کہ میں ایک سیلف میڈ پرسن ہوں. اور میرے والد صاحب تو بالکل ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں گاؤں سے جب آیا ہوں میں سائیکل پہ, گاؤں کی کوئی پراپرٹی بیچ کے نہیں آیا. گاؤں کی ساری پراپرٹی ہماری قائم ہے. گاؤں سے ایک مرلہ بھی زمین ہم نے نہیں بیچی آج تک. جو والد صاحب کی تھی اتنی زمین موجود ہے آج بھی. تو والد صاحب نے نہ زمین بیچی نہ گھر بیچا, وہ ساری چیزیں گاؤں میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں میں صرف سائیکل چلا کے یہاں آیا تھا, ایک خالی سائیکل گاؤں سے لے کے آیا تھا. 5 بھائیوں کو 5 گھر بنا کر دے کے گئے ہیں. تو الحمدللہ انہی سے سیکھتے ہوئے میں نے اپنی بزنس انکم 1998 سے شروع کی, جب میں حالانکہ بی کام کر رہا تھا. بی کام کرتے ہوئے میں نے بزنس شروع کیا تھا اور ACMA تک میں نے ساتھ اپنی بزنس کو اچھا اسٹیبل کر لیا تھا. اور 2007 میں گورنمنٹ وینڈر رہا ہوں. PTCL کا گورنمنٹ کنٹریکٹر میں تھا, اسٹیٹ لائف کا وینڈر میں تھا, پاکستان پوسٹ آفس کا وینڈر میں رہا ہوں. تو یہ ادارے الحمدللہ ان میں نے کام کیا ہے. PTCL اور فیڈرل بورڈ یہ آج بھی مجھے شیلڈ دے رکھی ہیں انہوں نے اچھے کام کرنے کی وجہ سے. ماشاءاللہ. اچھا واجد صاحب, جاتے جو کہ پروگرام لمبا ہو گیا, اچھا کیا آپ نے یہ ذرا جسٹیفیکیشن یا یہ کلیئرنس دینی ضروری ہے. لوگ چونکہ اب اتنے مطلب اپنے ذاتی فائدے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذات یا کسی کی پگڑی اچھالنے تک چلے جاتے ہیں. یہ قابل افسوس عمل ہے. 1 سال باقی ہے سر, 1 سال میں کیا کیا آگے منصوبے ہیں آپ کے دل میں کہ یار یہ میں مکمل کر جاؤں اگر وسائل اچھے ہو جائیں؟ کیونکہ اس وقت پراپرٹی کے حالات تو نامساعد ہیں, چونکہ آپ لوگوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے نئے پروجیکٹ لانچ کریں, فنڈز آئیں. تو آپ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ کیا کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ سر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں جو نا آگے بڑھنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. مشکل ترین وقت اکانومی کا اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. جب 2 سال سے ہم نے جب چارج لیا ہے ہمیں بڑے ملک کی حالات بہت ٹف ملے, لیکن اس کے دوران ہی ہم نے الحمدللہ اپنی آپ کو سوسائٹی کو اسٹیبل کیا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں
کہ اسلام آباد کی 43 کوآپریٹو سوسائٹیوں میں اگر کمپیریزن کریں گے تو جناح گارڈن کے پہلا پروجیکٹ کرنگ ٹاؤن میں کام لگایا ہے، بے شمار منصوبے گنوا سکتا ہوں وقت کم ہے، جو ہم نے اپنے 2 سال میں مکمل کیے، اور 1 سال میں انشاءاللہ جو پینڈنگ ہے وہ بھی تاریخی کام دیکھیں گے کہ لوگ یہاں انشاءاللہ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ یہ کام پینڈنگ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنگ ٹاؤن، جناح گارڈن 1، جناح گارڈن 2 سب کے لیے کام ہو رہے ہیں. LOP دونوں ہو چکی ہیں، NOC پروسیس ہوتے ہی بڑا اسپیڈی ہم کام کریں گے. ابھی وقتی صرف لینڈ پرچیزنگ چل رہی ہے 2 کے اندر، 1 کے اندر پرچیزنگ لینڈ چل رہی ہے. تھوڑا بہت ہم لینڈ کے قبضے ہم واقع کر رہے ہیں، جو لوگ پرانے رہائشی ہیں ان کو بجلی پانی گیس کی سہولیات بہتر کر رہے ہیں، لیکن اور پارکس کو مینٹین کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے منفرد چیز ہم اپنا سوسائٹی کا فوڈ پارک اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپنا سوسائٹی کا مارٹ دینے جا رہے ہیں، جہاں سے جو تمام ممبران ہیں ہمارے وہ خریداری اس ریٹ پہ کر سکیں گے کہ جو ہول سیل پرائس ہوتی ہے. اپنے ممبران کو ہم انشاءاللہ ایک اپنا مارٹ دینے جا رہے ہیں، یعنی کہ شاپنگ مال دینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. جاتے جاتے کوئی خوبصورت سی بات کریں آپ. سر میں یہ کہوں گا کہ لوگ نا جھانسے میں نہ آئے کچھ لوگوں کے. کچھ لوگ نہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر وقت نہ سوشل میڈیا کا اور کچھ چیزوں کا نیگیٹو استعمال، ہمدرد بن کے آپ کے ساتھ دے کے آپ کو مارتے ہیں. دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آپ کا ہمدرد بن کے آپ کو نقصان دینے والا، فائدہ لینے والا آپ سے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اتنا ہی شعر پڑھوں گا کہ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں. کیمرے کی طرف دیکھ. ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میرے دیس میں اداکار بہت ہیں. اداکاروں سے بچیے گا. واجد بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جب انسان مشکلات میں، جس طرح واجد صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مشکلات میں جب گھرا ہو انسان اور پھر وہ پازیٹیو کرے اور پھر اس مشکل سے نکلے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. واجد نسیم سائی صاحب نے جس طرح گھاٹے میں چلتی ہوئی یہ کوآپریٹو سوسائٹی کا چارج سنبھالا، کئی کروڑ اس سوسائٹی کے اوپر واجبات تھے. میں عرصہ 12-13 سال سے جناح گارڈن کو کور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مختلف MCs کے لوگ سارے ہی اچھے ہیں، دوست ہیں. لیکن جو واجد نسیم سائی نے اتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر معاملات کو سلجھانے کی ہمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور جو نیگیٹو باتیں کرنے والے ہیں وہ اگر مثبت سوچ اپنا لیں اور ان کا ساتھ دیں، تو یہ جو 7-8 ہزار پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ واجد نسیم سائی جس طریقے سے پڑھے لکھے اور مہذب انسان ہے، میں یہ بات چونکہ میرا ان سے 3-4 سال سے تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، تو میں نے ان کو جو کلوز دیکھا ہے، یہ ہمیشہ جو ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں یہ ان کے لیے بھی مثبت اپنی سوچ رکھتے ہیں.